السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے چند دنوں سے ایک سوال بھیجا ہوا تھا۔ آج انہوں نے ریمائنڈ کرایا کہ سر سوال بھیجا ہے اور آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ میں نے کہا کہ میں ان کو جواب دینے کے بجائے کیوں نہ آپ لوگوں سے بھی بات کر لی جائے اس ضمن میں، اور ان تک ان کے سوال کا جواب بھی پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کا یہ سوال ہو۔ ان کا سوال یہ تھا کہ ہم جا کر ایکس مسلمز کے اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور دیکھتے اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ لیکن ہوا یہ پچھلے دنوں کہ میں نے ان کی ویڈیوز اتنی زیادہ دیکھیں کہ اب ایک ہوتا ہے نا، انسان کسی ماحول میں بہت زیادہ رہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور خود علم کی کمی ہو، علماء کی صحبت سے دوری ہو، اچھی صحبتوں سے دوری ہو، تو ایک وسوسوں کا بھونچال دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اب پریشان ہو گئے کہ میں اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہیں کسی ایسے عجیب و غریب سے وسوسوں میں تو شامل جو ہے وہ شکار نہیں ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صاحبان علم جو ہے نا، وہ ان کا رد کرتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے وہ رد سنا کرو، بجائے اس کے کہ آپ لوگ جا کے ڈائریکٹ ان جاہلوں سے جو نہ خود دین سمجھے ہیں، نہ ان کو کوئی فہم ہے، نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، بس اعتراض کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کیونکہ سب یہ چلتا ہے، کیونکہ دھندا ہے، تو اب مندہ ہے، تو اب چونکہ اس سے پیسے بنتے ہیں، شہرت ملتی ہے، تو وہ اس کا رد کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان جو ہے نا یہ جو دین اسلام کا رد کرنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو سپورٹ ملتی ہے ایسی تنظیموں سے جو اسلام دشمن تنظیمیں ہیں، جس اسلام دشمن چینلز ہیں، وہ ان کو بلا کر اپنے پلیٹ فارم کے اوپر جگہ دیتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین اسلام سے واقف نہیں ہیں وہ ان ایکس مسلمز کی باتیں سن کر نتیجے نکالتے ہیں اور پھر آ کے چینلز کے اوپر الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں۔ تو اب جو لوگ انہی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے نا۔ اب آپ ایک نیگیٹو چیز اتنے عرصے تک دیکھ رہے ہو، اور آپ پازیٹیو چیز سے اور سورس آف نالج سے ایک عرصے تک کٹے ہوئے ہو، تو آپ کے دماغ میں وہی سوال چل رہے ہیں، اور شیطان کا حملہ جو ہے وہ تو کسی بھی نازک وقت میں آپ کو کسی وسوسے کا شکار کر سکتا ہے، جس کے اندر پھر آپ کھو سکتے ہو۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے پھر غلط راستے پر بھی چل پڑتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد مچانے والے تھوڑی ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، دراصل یہی جو ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو فساد مچانے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن بے وقوفی کے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ انہیں خود خبر ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ راہ راست کو چھوڑ کر بھٹک گئے ہیں۔ ان کو جب بات سمجھ میں آئی نہیں تو بات ہی کا انکار کر بیٹھے، اور اب فساد مچا رہے اللہ کی زمین میں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں، رب کائنات کے بندوں کو دور کر رہے ہیں، اور اس جس شیطانی وساوس کا شکار ہو کر خود تباہ و برباد ہوئے ہیں، دوسروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو سیدھی راہ پر ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو بچا رہے ہیں۔ اچھا، کمال کی بات جو مجھے بڑی فنی لگتی ہے کہ یہ وہ لوگ جو ایکس مسلم ہو کے دہریت کے راستے پر چلنا شروع ہو گئے ہیں، انہیں پلیٹ فارم وہ لوگ دے رہے ہیں جو خود کسی نہ کسی دھرم کے ماننے والے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، یعنی جو سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں، یا جو عیسائی دھرم کے مذہب کے ماننے والے ہیں، یا کسی اور، وہ ان کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں جو اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ یعنی اسلام دشمنی میں یہ ایکس مسلمز جو مرتد ہو گئے ہیں، لا دین ہو گئے ہیں، کسی دین سے ان کا تعلق نہیں ہے، آج وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں جو کسی نہ کسی دین سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ اسلام دشمنی ہے۔ اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی دین سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی فارم میں خدا کو مانتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جو خدا کا سرے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ توہین کرتے ہیں۔ کیونکہ اسلام دشمنی ہے۔ ایک عجیب سی بات ہے، یعنی وہ ان کے دل ملتے جلتے ہیں، یہ لادین ہوں کہ گم کردہ راہ ہوں، کہ اللہ کے غضب کے شکار ہوں۔
یہ سب ایک گٹھ جوڑ ہو کر دین اسلام کے خلاف آ کر بیٹھتے ہیں. عجیب بات ہے, سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, اسی طرح اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ, كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جیسے لوگ ایمان لے آئے ہیں. اس وقت مخاطب تو صحابہ تھے, لیکن آج بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہو گئے. تو اب ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نفاق میں ہیں, جو وسوسوں میں شکار ہو کر اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں, لیکن لوگوں میں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, نہیں ہم ایمان لے آئے ہیں, ہم ایمان لے آئے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو دہریت کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر بیٹھ کر پھر یہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم ایمان لے آئیں. ان بے وقوفوں کی طرح, ان نادانوں کی طرح جو ایک خدا پر ایمان لے آئے ہیں, جو عذاب قبر کو مانتے ہیں. کس نے دیکھا ہے عذاب قبر؟ جو جنت جہنم کو مانتے ہیں, جو ملائکہ کو مانتے ہیں, جو اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں. بھئی کس نے دیکھی ہیں ان چیزیں؟ بن دیکھے کیسے مان لیں؟ بہت ساری چیزیں جو جسے سائنس مانتی ہے پر دیکھی نہیں گئیں, تھیوریٹیکل ایویڈنسز ہیں. لیکن عجیب سی بات ہے نا, یہ سائنس کرتے رہتے ہیں, آبزرویشنز کے اوپر اتنا ریلائی کرتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں مفروضات پر ان کی اپنے ہاں موجود ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم الصفا, دراصل یہی لوگ بے وقوف ہیں جو حق کو نہیں پہچانتا ہے اور حق آ جانے کے بعد اس کا انکاری ہوتا ہے, اور حق کو پہچاننے والوں کو بے وقوف کہتا ہے. دراصل بے وقوف وہ خود ہے, لیکن ولاکن لا یعلمون, لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہے. اور ان میں سے کچھ منافقین بھی ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ایمان لے آؤ. تو ایک تو وہ تھے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ. پھر ایک وہ تھے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, ایک وہ تھے جن سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ. اب یہ ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اذا لقوا الذین آمنوا واذا قیل لهم آمنوا, یہ دو کیٹیگریز ہیں جن میں ایک جواب دیتا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں بے وقوفوں کی طرح, اور دوسرا جواب دیتا ہے ہم ایمان لے آئے. لیکن یہ ایمان نہیں لائے کیونکہ یہ جب اپنے جیسے شیطانوں میں داخل ہوتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, تو کہتے ہیں اے شیطانوں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. شیطانوں سے مراد وہ لوگ جو کفر و شرک کے اندھیروں میں مبتلا ہیں. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون, ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھٹے کر رہے ہیں, ان لوگوں کے درمیان بیٹھے تو ہیں پر ہیں ہمارے دل تم لوگوں کے ساتھ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسوسے تو آتے ہیں, وسوسے اس امت کو معاف ہیں, یاد رکھنا. لیکن اگر آپ کی صحبتیں اور سنگتیں ٹھیک نہیں ہوں گی اور آپ گرے ایریا کے قریب چلتے رہیں گے تو ڈیفیکلٹی آپ کے لیے بڑھتی رہے گی. تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے غلط راستوں سے بچنا ہے, آپ نے غلط صحبتوں سے بچنا ہے. اور ون سائیڈڈ سٹوریز جب لوگ سنتے ہیں اور اس کے جوابات انہیں پتہ نہیں ہوتے کیونکہ علم کی کمی ہوتی ہے, تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ دا پرسن مے گو آن دی ادر سائڈ. اس لیے منع کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس طرح کے لوگوں کی ویڈیوز, اس لیے نہیں کہ کسی قسم کا کوئی ڈر پڑا ہوا ہے کسی کو, کیونکہ یہ تو اس کو یہی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء نے ان کے تمام عجیب و غریب سی باتوں کے جوابات دیے ہیں اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن جو عام آدمی ہوتا ہے علم کی کمی کی وجہ سے وہ کبھی حکمت کا دامن چھوڑ دیتا ہے, کبھی عقل و فراست کا دامن چھوڑ دیتا ہے, کبھی اپنے تہمات میں الجھ جاتا ہے, کبھی اس کے ذہن میں خیالات اور خلط ملط ہو جاتے ہیں, کبھی واقعات خلط ملط ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی مجلسوں سے دور رہا جائے, کیونکہ صحیح علم اتنا زیادہ آلریڈی موجود ہے کہ آپ اپنی توانائی صحیح علم کو حاصل کرنے میں لگائیں تو آٹومیٹکلی آپ کو غلط علم کے دینے والوں کے جوابات مل جائیں گے کہ یہ چیز غلط ہے, کیونکہ صحیح کا آپ کے پاس منبع علم موجود ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.